अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये नावल भी पसंद आ रहा होगा। आज जो हम नावल पढ़ रहे हैं वो है रंगे जहाँ, जो कि तहरीर है डॉक्टर मलाइका फरमान की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 3। अब पेट भरकर खाना खाओ और आइंदा ये ना सुनूं कि तुम नाश्ते के बगैर घर से बाहर गई। बीजान ने मोहब्बत से डांट के कहा। जी बीजान, और हाँ मुझे याद आया, तुम्हारी पेंटिंग्स जिस कंपनी ने सिलेक्ट की है, क्या नाम था? राबिल को अचानक याद आया तो जहन पर जोर डालते बोली। आर्ट गैलरी का नाम सोचने लगी। दी आर्ट हाउस या फिर म्यूज़ हाउस, याद नहीं आ रहा किस कंपनी की आर्ट गैलरी में मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हुई। वो काफ़ी देर दिमाग पर जोर डालकर सोचती रही मगर नाकाम रही और अगले ही पल वो खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। दी म्यूज़ आर्ट हाउस, राबेल के मुंह से आधे अधूरे लफ्ज़ सुनकर बीजान ने इस आर्ट गैलरी का पूरा नाम बता दिया था। राबेल का हैरत से मुंह खुल गया। उसने खाने से हाथ रोककर बीजान को हैरत से देखा। हाँ यही नाम था, लेकिन बीजान आपको कैसे पता? वो हनूस हैरान थे। सरमद सिकंदर कुरैशी जो आर्ट गैलरी के ओनर हैं, इनका नाम टॉप 10 बिजनेसमैन में आता है और उनकी परफेक्शनिज्म की मिसालें पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में मशहूर हैं। बीजान ने गर्दन घुमाकर आवेल की जानिब देखा और सरमद की तारीफ में बोली थी। बीजान ये आपको कैसे पता? उसने खाना खाते दोबारा पूछा। बीजान ने हल्का सा कहका लगाकर जवाब दिया। बेटा जब न्यूज़ में उसके चर्चे होंगे तो मुझे कैसे पता नहीं होगा। वो आर्ट गैलरी के ओनर होने के साथ साथ आर्ट कंसल्टेंट भी हैं और यही सुना है कि घर देखकर, रूम देखकर डिमांड के मुताबिक ऐसी ऐसी पेंटिंग्स के आइडियाज़ देते हैं कि इंसान की सोच तंग रह जाती है। अगर कोई पेंटिंग की डिमांड करे कि फ़लाँ फ़लाँ तरह की चाहिए तो वैसी पेंटिंग अपने क्लाइंट्स को लाकर देता भी है। अच्छा, इतने काबिल है वो मुतजस्सिस से होकर पूछने लगी। अगर तुम्हारी पेंटिंग्स इन्हें अच्छी लग गई हैं तो फिर इसने तुम्हें काम पर रख लिया तो मैं बहुत खुश होंगी। बीजान खुशी का इजहार करते बोली थी। और चाहे मेरा दिल हो या ना हो, वो खाना ख़त्म करके हाथ टिश्यू से साफ करते हुए भवें चढ़ाकर बोली। तुम्हारा दिल हो या ना हो, लेकिन अगर उसने तुम्हें अपनी कंपनी के लिए सिलेक्ट कर लिया तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती भेजूंगी। अच्छा, ये ज़बरदस्ती क्यों? उसने सोफे से सिरक कर थोड़ा आगे होकर पूछा। क्योंकि तुम्हारे आर्ट में जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो तुम्हें इस काबिल बना देगी कि कल को तुम अपना भी कोई नाम बना लो। बीजान सरमद की तारीफ करते थक ना रही थी। देखेंगे, अभी ये बात तो बहुत दूर की बात, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। ओह, और अच्छा अब बताओ कि दिन बुरा क्यों गुजरा? रहने दें, छोड़ें बीजान, उसने कुछ याद करते उदासी से कहा। नहीं नहीं, बताओ मुझे, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बीजान के बहुत इसरार के बाद वो बोलना शुरू हुई। आप जानती हैं ना कि मुझे हजूम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने वहाँ पर खुद को हमेशा तन्हा महसूस किया है। लोग कहते हैं कि इंसान को लोगों में रहना चाहिए, महफिलों में जाना चाहिए, दिल बहल जाता है, लेकिन मेरा दिल तो वहाँ और तन्हा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अल्लाह ताला की बनाई मखलूक से कोई शिकायत है या फिर किसी से नफरत, मगर जब मैं लोगों के दरमियान होती हूँ तो यूँ लगता है जैसे मेरी मौजूदगी सिर्फ मेरे लिए, मेरे चेहरे, मेरे रंग या फिर मेरे ज़ाहिरी वजूद तक महदूद कर दी जाती है। असल बात क्या है राबिल? वो उसकी बातों से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगी। बीजान, आज कुछ लड़कियां मेरी रंगत पर बात कर रही थी। उसने इतना कहा और खामोश हो गई। फिर वो सर्द आह भरते बोली। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी बात के मायने समझे, मेरे लफ्ज़ों के पीछे छुपे एहसास को महसूस करे। मगर अक्सर लोग तो सिर्फ यही देखते हैं कि मैं कैसी लगती हूँ, कैसी दिखती हूँ, और इनका ध्यान वहीं रुक जाता है। मैं जितना भी खुद को संवारने की कोशिश करती हूँ, दिल को मस्बत रखने की कोशिश करती हूँ, इतना ही लोग मुझे मेरे रंग की वजह से नीचा दिखाते हैं। कभी तंज में लिपटे जुमले, कभी हंसी में छुपा मजाक, कभी खामोश नज़र का तेज़ वार, सब कुछ तोड़ देता है। कभी सोचती हूँ कि क्या मेरी खूबसूरती का म्यार सिर्फ रंग है? क्या इंसान की खूबसूरती उसकी सोच, उसके अल्फाज और उसके दिल की सफाई से नहीं होती? लोगों ने एक ऐसा तरीका बना लिया है जहाँ किसी की असल शख्सियत से ज़्यादा उसका ज़ाहरी अंदाज देखा जाता है। जितना कोई इंसान अच्छा दिखाई देता है, इतना ही लोग उसे पसंद करते हैं। विजान टिकटिकी बांध कर आबिल को सुनने से ज़्यादा महसूस कर रही थी। वो उसकी हर बात पर ध्यान दे रही थी। लोगों ने ये तय कर लिया कि कामयाबी वही है जो अच्छे कपड़े पहनने, महंगी चीज़ें रखने और बाहर से खूबसूरत लगने। और यही वजह है कि मेरी बात कितनी भी खूबसूरत, कितनी भी खालिस नीयत से की गई हो, वो अक्सर लोगों के दिल तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनते, वो सिर्फ मुझे देखते हैं, और देखना ही अक्सर फैसला सुना देता है। राबेल ने रुख मोड़कर सामने होकर बीजान को देखते कहा। बेजान, कभी कभी मेरा दिल बहुत दुखी होता है, मैं आईने से नज़रें नहीं मिला पाती, कई कई दिन तक खुद से ये सवाल करती हूँ कि क्या मेरी ज़ात वाकई इतनी कम है, या फिर सिर्फ नज़रों का जहर है जो मेरे अंदर भी घुलने लगा। मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा हो
جب لوگ میری آنکھوں میں جھانک کر میرے دل کی بات سنیں، جب میری شناخت میرے لفظ نہیں، میری نیت میرے جذبے، نہ کہ میرا چہرہ، میرا رنگ یا پھر میرا لباس۔ شاید وہ دن کبھی نہیں آئے گا بی جان، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں چاہتی رہوں گی کہ کوئی ہو جو مجھے میرے باطن سے پہچانے۔ رابل کی بات ختم ہوئی تو بی جان اسے تسلی دیتے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں بولی تھی، تمہاری تکلیف اور شکوہ جائز ہے رابل، اور یہ دنیا اکثر ظاہری چیزوں سے پرکھتی ہے، رنگ، شکل، لباس اور بہت غلط ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ظاہری آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو سطح پر ہوتا ہے، اصل خوبصورتی دل میں ہوتی ہے جو خاموشی سے سب سہتا ہے، پھر بھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا۔ اگر لوگ ظاہر نہیں تو باطن کو ہمیشہ اہمیت دیں، شاید ان لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے، جو آج کل صرف اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ کیونکہ وہ دکھاوا نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس دل کی سچائی تو ہے لیکن دنیا اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے زندگی کو خود ہی مشکل بنا دیا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو ان کے دل، نیت اور سچائی سے جاننا شروع کر دیں تو بہت سی رکاوٹیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تمہارے جیسا دل رکھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تمہاری باتیں، تمہارا احساس اور تمہارا اندرونی حسن، یہ سب اتنا قیمتی ہے کہ ہر کوئی اسے سمجھنے کے قابل بھی نہیں۔ میں تمہیں اتنا ہی کہوں گی رابل کہ دنیا سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو دل کو دیکھتے ہیں، اور وہ ایک دن تمہاری اصل روشنی کو ضرور پہچانیں گے۔ تم خود کو کبھی بھی کمتر مت سمجھنا، تمہاری باتیں، تمہارا دکھ اور تمہارا احساس بتاتا ہے کہ تم خاص ہو، اور وہ لوگ جو صرف رنگ یا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں وہ شاید کبھی سمجھ نہ سکیں کہ تمہارا اصل حسن کہاں پر ہے۔ بی جان اس کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ کر اسے دلاسا دینے لگی، اور جب تک وہ دن نہیں آ جاتا میں ہمیشہ یہاں ہوں تمہارے پاس، تمہارا دکھ سننے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اور یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم اکیلی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں بی جان، لیکن پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی میرا حوصلہ، ہمت سب جواب دے جاتی ہے اور میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ تم پریشان نہ ہو رابیل، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئندہ کبھی اپنے رنگ کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ کبھی تم نے اپنی آنکھوں پر غور کیا ہے؟ کتنی حسین ہے، اور ان کا رنگ کتنا چمکدار ہے۔ جب روشنی ان پر پڑتی ہے تو یہ کیسے چمکتی ہے، اور یہ ریشم کی طرح سلکی اور سیدھے بال، کبھی تم نے انہیں دیکھا ہے؟ لوگ ترستے ہیں ایسے بالوں اور آنکھوں کے لیے، اب تمہارے پاس یہ سب ہے۔ اور رہی بات رنگ کی، تو پھر مالک کے بنائے گئے سارے انسان اور سارے رنگ ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ تم ان چیزوں کی بالکل پرواہ مت کرو۔ بی جان نے رابیل کو اس کی خامیوں کے بجائے اس کی اچھائیاں اور اس کی شخصیت میں چھپی اصل خوبصورتی کی تعریف کرتے کہا۔ اچھا میری پیاری بی جان، اپنی اپنی تعریفیں اپنی اتنی تعریفیں بی جان سے سن کر رابیل چہک کر بولی، اچھا میں سوچ رہی ہوں کہ رابیل کل ہم لاہور چلتے ہیں، تمہارے والدین سے ملاقات ہو جائے گی اور تھوڑا سا دماغ بھی فریش ہو جائے گا۔ انہوں نے باتوں کا رخ بدلتے کہا تو رابیل نے ماتھے پر بل ڈال کر بی جان کو دیکھا۔ کل؟ وہ منہ بسوڑتے بولی، کیوں، کل تمہیں کوئی کام ہے؟ اس کے ماتھے پر بل اور چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ کر بی جان نے سوال کیا۔ نہیں نہیں، مجھے کیا کام ہونا ہے، مجھے تو آج کی تھکاوٹ ہی اتارنی ہے، کل پورا دن سو کر تو تھکاوٹ لاہور جا کر بھی اتر جائے گی۔ کل پھر ہم لاہور جا رہے ہیں اور ایک دو دن وہاں رہیں گے، انہوں نے حکم دیتے کہا تو رابیل کو ان کی بات ماننی پڑی۔ اوکے باس، وہ مسکرا کر بی جان کو دیکھنے لگی۔ دور سے عصر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ رابیل نے بے اختیار کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں سورج ڈھلنے کے قریب تھا، آسمان سنہری اور نارنجی رنگوں میں بکھرا ہوا تھا۔ اگلی صبح 10 بجے کے قریب بی جان اور رابیل لاہور کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے نظر آتے منظر آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ رابیل خاموش تھی اور بی جان تسبیح پڑھ رہی تھی، اور دوسری طرف رابیل کی پینٹنگ سب کی پسندیدہ بنتی جا رہی تھی، ان پینٹنگز کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ آرٹ گیلری سے نکلتے ہوئے سرمد نے قدم روکے بغیر سائم سے پوچھا، سائم ان تینوں آرٹسٹ کے نمبر اور ایڈریس تمہارے پاس ہے نا؟ سر، دو کے ہیں، تیسرے کا نہیں، اس کا نام، ایڈریس اور نمبر کچھ معلوم نہیں۔ سائم فائل بند کرتے ہچکچاتے بولا۔ سرمد نے گاڑی میں بیٹھتے سخت نگاہ سائم پر ڈالی، تو تمہیں میں نے کس کام پر رکھا ہے؟ اگر تمہیں نہیں پتا تو پتہ لگواؤ، آج شام کے ایوارڈ سیرمنی سے پہلے مجھے ساری ڈیٹیل چاہیے، نہیں تو تم اپنی کہیں اور جاب کا بندوبست کر لینا۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ایوارڈ سیرمنی کے لیے اس نے کپڑے، کفلنگز، گھڑی سب احتیاط سے ایک طرف رکھ دیے تھے۔ دن کی تھکن اب اس کے جسم پر اتر آئی تھی۔ ایوارڈ سیرمنی میں جانے سے پہلے اس نے آرام کرنے کا سوچا تھا۔ چلتے ہوئے وہ بیڈ روم کی جانب بڑھا تھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نام دیکھا تو چہرے کے سارے تاثرات یکدم نرم پڑ گئے تھے۔ جی کیسی ہیں آپ؟ اس کا بات کرنے کا انداز مختلف تھا، اب وہ بہت محبت سے بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ ابھی پاکستان نہیں آئیں گی، جب میں کہوں گا تب آئیں گی، اور آپ یہاں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے ذرا توقف کے بعد پھر واضح لہجے میں کہا تھا، صرف 1 مہینہ، اس کے بعد بغیر کسی ضد کے آپ واپس کینیڈا جائیں گی۔ آواز اب حکم میں بدل گئی تھی۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ سرمد نے ایک لمحہ خاموشی سے سنا اور پھر کال بند کر دی تھی۔
कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई थी। वो दोबारा लेट गया, मगर नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। फिजा में एक मायूसी चहल पहल थी। कुछ देर बाद घर के दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकी थी। दरवाजा खुलते ही तस्नीम ने आगे बढ़कर आबिल और बीजान को गले लगा लिया। वो उन्हें अंदर लेकर आ गई तो कुछ देर ऐसे ही देखती रही, जैसे बरसों की कमी एक लम्हे में पूरी हो गई। अब आप आई हैं तो इतनी जल्दी तो नहीं इस्लामाबाद जाने दूंगी। कमरे में दाखिल होते तस्नीम ने कहा तो उसकी आवाज़ में शिकवा वाज़ेह था। अच्छा तो क्या चाहती हो? पीछे से मुलाजमीन मेरे घर का हशर नशर कर दे। बीजान ने बेड पर बैठते मुस्कुरा कर जवाब दिया। उनकी आंखों में अपनाइत साफ झलक रही थी। ओहो बीजान, अब आए अपनी मर्जी से हैं तो जाएंगे भी अपनी मर्जी से। रावेल ने हंसते हुए बीजान की तरफ देखा। ये बात की है ना रुबाब जहरा की पोती वाली? बीजान ने रावेल का मुकम्मल साथ दिया था। जी, और वैसे भी मामा आप लोग तो कभी हमें मिलने आते ही नहीं। 3 साल से वहाँ रह रही हूँ, लेकिन आप लोग तो नहीं आए। फिर हम ही आ गए, ये हमारा एहसान समझे। रावेल ने संजीदगी से शिकवा किया। क्यों बीजान? फिर उसने मायने खेज नज़रों से बीजान को देखा तो उन्होंने फौरन राबेल का साथ दिया। ठीक कह रही है राबेल, कमरे में एकदम कह के गूंज उठे थे। उसी लम्हे आफ्ताब अंदर आकर बड़ी मोहब्बत से बीजान और राबेल से मिले थे। आज शाम के खाने के बाद लाहौर की मशहूर जगहों की सैर हो जाए फिर? आफ्ताब साहब ने सोफे पर बैठते राबेल से पूछा। क्यों नहीं, ज़रूर, शाम को खाने के बाद निकल पड़ेंगे। राबेल की आंखें चमक उठी थी। तो फिर तय रहा, आफ्ताब साहब ने मुस्कुराकर कहा तो तस्नीम बेगम फौरन बोली। बस शाम को खाने के बाद, इससे पहले सब अपने अपने काम कर लें क्योंकि अब तो मैं मसरूफ़ हो गई हूँ। ये सुनते ही सब हंस पड़े थे। खिड़की के बाहर लाहौर की गलियों में शोर साफ सुनाई दे रहा था। सड़कों पर जिंदगी रवां दवां थी और कमरे में अपना ईद की फिजा खुल चुकी थी। शाम के साथ आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर पर उतर रहे थे। वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा आखिरी नज़र खुद पर डाल रहा था। नफीसा स्याह सूट उसके कदो कामत पर ऐसे जच रहा था जैसे खास उसके लिए तैयार किया गया हो। उसके अंदाज में वही ठहराव वकार था जिसके लिए वो जाना चाहता था। परफेक्शन से तैयार होकर वो कमरे से बाहर निकला। कलाई पर घड़ी पहनते हुए उसने ड्राइवर को हुक्म दिया था, गाड़ी निकालो। ड्राइवर फौरन सीधा हो गया। कौन सी गाड़ी सर? उसने बगैर रुके गिराज की तरफ इशारा की। मर्सिडीज। सरमद सिकंदर अपने मूड के लिहाज से गाड़ियाँ सेलेक्ट करता था और इसके गिराज में 5 गाड़ियाँ हमेशा मौजूद रहती थी। ओके सर। गाड़ी निकल चुकी थी। सफ़र शुरू हो गया। इवेंट के करीब पहुंचते ही मंजर बदलने लगा। मीडिया, न्यूज़, प्रेस, फ्लैश लाइट्स और रिपोर्टर्स की आवाज़ें फिजा में गूंज रही थी। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर इवेंट की लाइव कवरेज चल रही थी। खबरों में भी बस इसी इवेंट का चर्चा था। वसी पार्किंग में महंगी गाड़ियां कतार दर कतार खड़ी थी। हर बिजनेसमैन आगे निकलने की कोशिश में था। थोड़ी देर में इवेंट का बाकायदा आगाज हो गया था। होस्ट की आवाज़ गूंजी। इस साल का सबसे बेहतरीन आर्ट सिलेक्ट करने वाले आर्ट गैलरी ओनर के नॉमिनीज और बेहतरीन पेंटिंग जिस बुनियाद पर ये अवार्ड इन्हें मिलेगा, इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट सिर्फ 5 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं और इन 5 में से जो नंबर 1 होगा इसके साथ इंटरनेशनल कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। इनको बोनस में बेतहाशा सहूलतें और मजीद इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। हॉल में एकदम खामोशी छा गई थी। टॉप 5 नॉमिनीज स्क्रीन पर दिखाए जा रहे थे। अचानक पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। निज़ाम में जोश बढ़ गया। चंद सेकंड बाद स्क्रीन रोशन हुई। नाम और पेंटिंग्स एक एक करके सामने आने लगी थी और फिर सरमद सिकंदर कुरैशी का नाम अनाउंस होते ही एक बार फिर तालियों का शोर बुलंद हो गया था। कैमरों का रुख सरमद की तरफ हो गया। सरमद हल्के से सर झुकाकर इस लम्हे को कबूल करने लगा। वो जब स्टेज की तरफ बढ़ा तो हॉल की रोशनियां एकदम उस पर मरकूज हो गई। कैमरों की चमक, फ्लैश लाइट्स और तालियों की गूंज सब कुछ एक लम्हे को यादगार बना रही थी। जब अवार्ड उसको पकड़ाया गया तो हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। उसने मुख्तसर सी तकरीर की पर शुक्रिया अदा करते स्टेज से उतर आया था। नीचे आते ही लोगों ने उसको घेरा कर लिया था। मुबारकबाद, मुसाफे, तारीफी जुमले। वो रस्मी मुस्कुराहट के साथ सबका शुक्रिया अदा करता आगे बढ़ता जा रहा था। हॉल से बाहर निकलते एक बिजनेस वुमेन उसके पीछे आई थी। मुबारक हो मिस्टर सरमद सिकंदर कुरैशी, उसने खुशामदी लहजे में कहा। थैंक यू, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और आगे बढ़ गया। वो मगर इसके साथ साथ चलती रही। अभी तो ये पहला अवार्ड है आपका, तो इतनी संजीदगी? वो औरत सरमद के करीब आने की कोशिश करने लगी। सरमद का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने अपने कदम बढ़ाया और गाड़ी में आकर बैठ गई। लिफ्ट देंगे? सरमद की आवाज़ में हनूस खामोशी पाते वो पीछे आते हुए बोली। नहीं, इसका जवाब बेलचक। वो तंजिया हंसी। लोग मेरे पीछे पीछे आते हैं और आप? उसने बात मुकम्मल करने के लिए सरमद को छूने की कोशिश की तो सरमद ने उसका हाथ फौरन झटक दी। आप औरत हैं इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूँ। ये जो आप मुझ पर अजीब टैक्टिक्स यूज़ कर रही हैं ना, मैं इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वालों में से नहीं। इतने चीप तरीके से सरमद नहीं फंसता, उसने आवाज़ में सर्द महरी लाते कहा। मैं लोग नहीं देखता, लेवल देखता हूँ। उसके ये कहने की देर थी कि ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और फिर गाड़ी खामोशी से आगे बढ़ने लगी।
راستے میں اس نے فون نکالا اور سائم کو کال کر دی۔ سائم گھر پہنچو ابھی۔ بات ختم ہوتے ہی اس نے کال بند کر دی۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، کوٹ اتارا، ٹائی ڈھیلی کی اور آرام دہ کپڑے پہن کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سوچوں کا بوجھ لیے باہر پول کی طرف آ گیا تھا۔ سائم بھی آ چکا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو سر، آپ کی لائف کا یہ پہلا ایوارڈ ہے اور میں تو بہت خوش ہوں، وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے بولا تھا۔ سرمد نے سر ہلا دیا۔ سر ویسے آپ بتائیں گے نہیں کہ کس پینٹنگ کے پسند کیے جانے پر یہ ایوارڈ ملا آپ کو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا تھا۔ سرمد نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر وہ پینٹنگ آنکھوں کے سامنے آئی جس کا نمبر تمہیں ڈھونڈنے کو کہا تھا ملا۔ سر پتہ لگوا رہا ہوں، اس کا نام ایگزیبیشن والی لسٹ میں انرول ہی نہیں، لگتا ہے اس نے لیٹ اپلائی کیا تھا اور ہمارے پاس لسٹ 3 ہفتے پہلے آ گئی تھی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، میں یہ نہیں جانتا کہ لیٹ اپلائی کیا یا جلدی، آج شام کے کھانے تک مجھے جیسے بھی کر کے نمبر اور ایڈریس ساری انفارمیشن چاہیے۔ پھر وہ پول سائڈ سے آگے بڑھتے رکا تھا، اور جس پینٹنگ کی بنیاد پر مجھے ایوارڈ ملا ہے وہ یہی لڑکی ہے، مجھے ہر حال میں اس کا نام پتہ چاہیے۔ وہ حکم دیتے ہوئے اندر لاؤنج کی جانب آ گیا تھا۔ سرمد سر میں 2 گھنٹے تک کچھ کرتا ہوں۔ سائم اتنا کہہ کر بے چینی سے کسی کو کال کرنے لگا۔ مسلسل 2 گھنٹے ادھر سے ادھر پتہ کروانے کے بعد آخرکار اس نے رابل کی ڈیٹیل نکلوا لی تھی۔ رابل کی ساری انفارمیشن ملتے اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر وہ جلدی سے سرمد کے پاس آ گیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا جب سائم چہکتے ہوئے اندر آیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی سرمد کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے سب پتہ کروا لیا۔ بولو، وہ ڈنر کرتے مصروف لہجے میں بولا۔ نام مس رابل حورین ملک، رہائش اسلام آباد، نمبر۔ سائم چہکتے بولتے جا رہا تھا جب سرمد نے اسے ٹوکا۔ بس ٹھیک ہے، اسے کال کرو۔ سر ابھی؟ اس نے ایک نظر موبائل پر وقت دیکھا اور پھر حیرانی سے بولا، سر 9 بج گئے ہیں، کل کال کر لیں گے، اس نے مشورہ دی۔ ابھی کا مطلب ہے ابھی، سرمد نے بغیر دیکھے جواب دی، لہجے میں حکم واضح تھا۔ اوکے سر۔ سائم نے نمبر ڈائل کی۔ ایک رنگ، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری رنگ، خاموشی۔ تیسری رنگ پر بھی فون یوں ہی بجتا رہا اور پھر کال کر دی۔ سائم نے لاشعوری طور پر سرمد کی طرف دیکھا، چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایسی مایوسی ابھری جو وہ عام طور پر خود پر طاری نہیں ہونے دیتا تھا۔ سر نو رسپانس، دوسرے نمبر پر کال کرو، سرمد نے مختصر سے حکم دیا۔ اس نے دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ ایک رنگ، خاموشی۔ دوسری رنگ ہوئی تو پھر نو رسپانس کہنے والا ہی تھا کہ اچانک دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ ڈائننگ کی فضا یکدم بدل گئی۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ جی میم، میں دی میوز آرٹ ہاؤس سے بات کر رہا ہوں۔ مس رابل بات کر رہی ہیں؟ سائم نے پروفیشنلی پوچھا تھا۔ نہیں، میں اس کی دادی بات کر رہی ہوں۔ میم آپ پلیز مس رابل سے بات کروا دیں، ارجنٹ ہے، اس نے بے چینی سے کہا۔ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، آپ کو جو بات کرنی ہے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ می جان کا لہجہ معمول کی طرح نرم تھا۔ اوکے میم، مس رابل کی پینٹنگز ہماری آرٹ گیلری میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی پینٹنگز میں سے ہے، اور پھر ریکوائرمنٹس کے مطابق ان کو ہماری کمپنی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں وہ کل صبح 9 بجے آفس پہنچ جائیں۔ سرمد کے لہجے میں فیصلہ اور ضد دونوں شامل تھیں۔ سائم نے گہرا سانس لی اور دوبارہ فون کان سے لگایا۔ اس بار لہجہ پہلے سے زیادہ محتاط تھا۔ میم آپ پلیز کوشش کریں، کل ہر حال میں مس رابل کو آفس آنا ضروری ہے۔ فون کی دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر بی جان کی ٹھہری ہوئی آواز آئی تھی، ہم نہیں آ سکتے، کہا بھی ہے۔ سائم نے لب بھیجے، میم پلیز۔ بی جان نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کال کٹ کر دی تھی۔ سائم نے فون نیچے رکھا۔ سر کال کاٹ دی گئی۔ سرمد کی نظریں سخت ہو گئی۔ دوبارہ ملاؤ سر، دوبارہ ملاؤ۔ اس کی آواز میں تحمل مگر سختی تھی۔ سائم نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے جلد ہی کال اٹھا لی گئی۔ دیکھیں آپ کیوں ضد کر رہے ہیں، ہم کل نہیں آ سکتے۔ بی جان کی آواز میں اب خفگی شامل تھی۔ میم پلیز، میری درخواست ہے آپ سے، پلیز، سائم نے التجائی لہجے میں کہا۔ فون کے اس پار چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر انہوں نے کچھ سوچ کر ہاں کر دی اور کال بند ہو گئی تھی۔ بی جان کل ہی تو لاہور آئی تھی، اس لیے انہوں نے پہلی بار میں ہی انکار کر دیا، مگر جیسے ہی انہوں نے رابل کے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ بی جان کس کی کال تھی؟ رابل اندر آتے ہی بی جان کو کسی سے بات کرتے دیکھ چکی تھی، اسی لیے وہ آتے ہی سوال کرنے لگی، بیگ پیک کرو، کل صبح فجر کے بعد ہم نے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ مگر کیوں بی جان؟ اس نے حیرانگی سے بی جان کی طرف دیکھا۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو گئی ہے، اسی لیے۔ مطلب؟ رابل کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مطلب کہ سرمد سکندر قریشی کی کمپنی میں تمہیں جاب مل گئی ہے اور کل 9 بجے تم نے آفس جانا ہے۔ بی جان نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، اس نے سر کو دائیں بائیں ہلا کر انکار کر دیا تھا۔ بی جان میں نہیں جاؤں گی، رابل مسلسل نفی میں سر ہلاتے بولی۔ رابل تم جاؤ گی، بی جان نے اس کا گال تھپتھپاتے کہا۔ نہیں بی جان، وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔
جاؤ گی تو مطلب جاؤ گی، میں تمہیں تمہارا شاندار مستقبل بنائے بغیر سکون سے تو نہیں بیٹھنے دوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا نام بناؤ، کام کرو، خوش رہو لائف میں۔ تو بی جان میں ایسے بھی بہت خوش ہوں۔ وہ اب بھی بی جان سے التجا کرنے لگی۔ بیگ پیک کرو، میں تسنیم اور آفتاب سے بات کر کے آتی ہوں، تب تک تم اپنا مائنڈ بنا لو۔ وہ یہ کہتے ہی کمرے سے نکل گئی۔ عجیب، بہت عجیب، مطلب میری بی جان اب مجھے مس رابل دی CEO بنا کر ہی چھوڑیں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے الماری سے بیگ اٹھا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ شام ڈھل چکی تھی، گھر کے صحن میں باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بی جان ابھی کل ہی تو آپ لوگ آئے ہیں اور اب جانے کی بات بھی شروع ہو گئی۔ بی جان کی بات سنتے ہی آفتاب صاحب چونک کر بولے تھے۔ بی جان نے گہری سانس لی۔ آفتاب، رابل کو بہت اچھی کمپنی سے جاب آفر ہوئی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ یہ موقع ضائع کرے، اس لیے ہمارا جانا ضروری ہے، اور رہی بات آنے جانے کی تو پھر ہم پھر چکر لگاتے رہیں گے۔ بی جان ویسے دل نہیں کر رہا کہ آپ لوگ جائیں، آپ لوگوں کے آنے سے ہی گھر میں کتنی رونق ہو گئی تھی، آفتاب صاحب نے اداسی سے کہا تھا۔ کوئی نہیں آفتاب، اب رابل کا بھی تو سوچنا ہے نا۔ اللہ اللہ کر کے تو وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچ رہی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کے آگے بڑھنے میں مدد کریں۔ انہوں نے محبت سے آفتاب صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تسنیم جو کب سے خاموش کھڑی تھی سب سن رہی تھی۔ بی جان کی بات سے مکمل اتفاق کرتے بولی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بی جان۔ پھر چند لمحوں کے بعد وقفہ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بی جان نے فیصلہ سنایا تھا۔ ہم صبح فجر کے وقت نکل جائیں گے، ابھی میں نے رابل کو پیکنگ کا کہا ہے، پتہ نہیں کر بھی رہی ہے یا نہیں، میں ذرا جا کر دیکھ کر آتی ہوں۔ بی جان یہ کہہ کر اٹھی تھی اور رابل کے پاس کمرے میں آ گئی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، پردے شام کی ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ بستر کے ساتھ رکھا سوٹ کیس ابھی تک خالی پڑا تھا۔ انہوں نے دروازے کے پاس رک کر رابل کو دیکھا تھا، جو کپڑے پھیلائے بس بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان کی آہٹ سنتے رابل اپنی جگہ سے اٹھی اور کپڑے تہہ کرنے لگی۔ بی جان ویسے آپ کو وہ بہت پسند ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بی جان آرام سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک تو اس کا پتہ ہی نہیں نام، اتنا لمبا جیسے 3 لوگوں کا نام ایک ہی انسان کے لیے رکھ دیا گیا ہو۔ رابل کو پھر سے سرمد کا نام بھول گیا تھا، پھر وہ دماغ پر زور ڈالتے اس کا نام یاد کرنے لگی۔ ہاں، جیسے وہ تمہارا نام سن کر بولے گا کہ تم نے بھی تو 3 لوگوں کا نام اپنے ساتھ ہی رکھ لیا ہے، رابل، حورین اور ملک۔ وہ بیڈ پر بیٹھی لبوں پر شرارت بھری مسکان لیے بولی تھی۔ رابل نے فوراً پلٹ کر بی جان کو دیکھا اور گھور کر بولی۔ بی جان آپ میری سائڈ ہیں یا اس قریشی کی؟ پھر وہ رک کر بڑبڑائی۔ پتہ نہیں کیا عجیب نام، ابھی تک نام یاد نہیں اور اس نے بیزاری سے کہا تو بی جان ہنس دی تھی۔ سرمد سکندر قریشی، اتنا آسان اور پیارا سا نام ہے، اب یاد کر لو تم، روز تمہارے کانوں میں یہی گونجے گا۔ بی جان اسے مزید تنگ کرنے لگی۔ جی ٹھیک ہے۔ نام سنتے ہی وہ پھر سے کپڑے تہہ کرتے بڑبڑائی تھی۔ رات ابھی پوری طرح رخصت نہیں ہوئی تھی، آسمان پر اندھیرا ہلکا ہلکا نیلا ہونے لگا تھا، اور فجر کی اذان سے پہلے کی وہ خاموش ساعت تھی جس میں نیند سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اللہ پوچھے گا آپ کو بی جان فجر بھی پڑھنے نہیں دی اور ہوا کے گھوڑے پر سوار کر کے بٹھا دیا اس گاڑی میں۔ رابل کی آواز میں شکوہ اور نیند دونوں شامل تھے۔ گاڑی اسلام آباد کی طرف رواں ہو چکی تھی، سڑک سنسان تھی، اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی اندھیرے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ رابل نے ہار مانتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا لی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر سونے تو دیتی، لیکن نہیں، یہ کہتے ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پورا سفر اس نے سو کر گزارا تھا۔ رابل اٹھ جاؤ، گھر پہنچ گئے ہیں ہم۔ بی جان کی آواز گہری نیند میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ گاڑی گھر کے باہر رک چکی تھی۔ انہوں نے رابل کو ہلکے سے ہلایا تھا، وہ ابھی بھی ہوش و حواس کی سرحد پر تھی۔ اچھا بی جان، وہ نیند میں بڑبڑائی تھی۔ اس نے آنکھ کھولتے ہی ٹائم دیکھا تو فوراً روحانسی ہوتے بولی۔ بی جان ابھی تو صرف 6 بجے ہیں، اگر ہم آرام سے بھی نکلتے تو ٹائم پر گھر پہنچ جانا تھا۔ رابل کو ابھی بھی نیند آ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہونے کو تھی۔ جا کر فریش ہو جاؤ، نماز پڑھو، ناشتہ کرو اور 9 بجنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، بی جان نے رابل کو آنکھیں ملتے دیکھا تو نیا حکم جاری کر دیا۔ بی جان آپ تو ایسے کر رہی ہیں جیسے میں نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا اور آپ ابھی مجھے کپڑے پہنا کر میری 2 چوٹیاں بنا کر پانی کی بوتل اور ٹفن دے کر کہیں گی جا میری بچی رابل جا، جی لے اسکول کی لائف۔ بی جان کی بات سنتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ پھر وہ شکوہ کرتے بولی تو بی جان نے لاؤنج میں اپنا بیگ رکھتے کہا، ہاں میں ایسا ہی کروں گی، اب جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں تازہ دم ہونے کے لیے چلی گئی اور رابل بھی نیند میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے، فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ بی جان تازہ دم ہونے کے بعد رابل کے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب وہ آہستہ قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کی خماری تھی۔ جتنی آہستہ تم تیار ہوئی ہو نا، دیکھو تمہارے آفس جانے کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ بی جان رابل کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتے بولی تو اس نے آدھی کھلی آنکھوں سے بی جان کو دیکھا۔ ابھی تو بس 8 ہی بجے ہیں بی جان،
اس نے منہ میں نوالا ڈالتے کہا۔ ہاں میری بچی، کسی دن تمہاری یہ نیند تمہیں گولڈ میڈل ضرور دلوائے گی۔ رابل کو زیادہ سونا پسند نہیں تھا، مگر اسے فریش رہنے کے لیے 8 گھنٹے کی نیند ضرور چاہیے ہوتی تھی۔ وہ 8 گھنٹے پورے کیے بغیر اٹھتی تو سارا دن نیند کے جھونکے ہی آتے رہتے تھے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دو دن سفر میں گزرنے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہ ہو سکی تھی۔ اچھا نا بی جان، اس نے جلدی سے ناشتہ ختم کر کے ایک دفعہ آئینے میں خود کو دیکھتے کہا۔ بی جان، سب ٹھیک لگ رہا ہے؟ اس نے لائٹ یلو کلر کا لانگ مونوکروم قمیض اور ساتھ ہی کیپری پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کو لوز بریڈ میں بنا کر آگے کی 2 لٹیں نکالی ہوئی تھی، ساتھ میں ہلکی سی جیولری اور میک اپ کے نام پر بلش آن اور لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ہاں، سب پرفیکٹ ہے۔ اب میں جاؤں؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھتے کہا، جو اس وقت 8:45 بجا رہی تھی۔ ہاں، فی امان اللہ، بی جان یہ کہہ کر اسے دروازے تک رخصت کرنے آئی تھی۔ راستے میں ٹریفک ہونے کی وجہ سے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آرٹ گیلری پہنچی تھی۔ آرٹ گیلری پہنچتے ہی اس نے ریسیپشنسٹ سے معلومات لی تو اس نے رابل کو انتظار کرنے کا کہا۔ وہ کمپنی کسی عالیشان محل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لوگ ایسے کام کر رہے تھے جیسے روبوٹ کو کوئی حکم دیا گیا ہو اور وہ بغیر تھکے کام میں مصروف ہو۔ اسٹاف کے نام پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر سیکشن کے لیے الگ ایریا بنایا ہوا تھا جہاں سب اپنے کام کو پورے انہماک سے کر رہے تھے۔ وہ پہلے تو یہ سب دیکھ کر کافی حیران ہوئی، پھر نظر انداز کر کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ریسیپشنسٹ نے اسے اندر جانے کا کہا تو وہ نیند کو قابو میں کرتے ہوئے سرمد کے آفس کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ نوک کیا، سائم نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ چلتے ہوئے وہ سرمد کے ٹیبل تک پہنچنے ہی لگی تھی کہ اچانک سائڈ پر پڑے ٹیبل سے بری طرح ٹکرا گئی۔ نیند کا جھونکا جھٹکے سے غائب ہوا اور اس نے دیکھا کہ ٹیبل کے کنارے پر رکھے برش اور پینٹ کلرز اس کے ہاتھ لگنے سے نیچے گر گئے تھے۔ سرمد جو کرسی پیچھے کر کے کوئی اہم کال سن رہا تھا، چیزیں گرنے کی آواز پر مڑا تھا۔ زمین پر بکھرے کلرز دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ رخ موڑ لیا تھا۔ رابل نے جلدی سے برش اور پینٹ اٹھا کر واپس ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ شکر تھا کہ پینٹ کلرز بند تھے، ورنہ اسے انٹرویو والے دن ہی نکال دیا جاتا۔ کال ختم ہوئی تو اس نے موبائل اسکرین پر کچھ نوٹیفیکیشن دیکھ کر نارمل انداز میں سائم سے کہا۔ سائم، کانٹریکٹ پیپر نکال کر ان کو دکھا دو، یہ پہلے پڑھ لیں پھر آگے بات ہوگی۔ اوکے سر۔ سائم نے فائل سے پیپر نکال کر رابل کو تھما دیے تھے۔ آپ ایک دفعہ ان تمام ریکوائرمنٹس کو اچھی طرح پڑھ لیں اور پھر نیچے سائن کر دیں۔ رابل نے پیپر لے کر وہیں کھڑے کھڑے پڑھنا شروع کر دیا۔ کلاس نمبر 3 میں لائف ٹائم کا لفظ دیکھ کر اس نے باقی سب نظر انداز کر دیا اور بولی، میں لائف ٹائم کام نہیں کروں گی، وہ بھی پرسنل آرٹسٹ بن کر تو بالکل نہیں۔ سرمد نے اس کی آواز سنی تو کرسی موڑ کر اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا، رابل کو ایک لمحے کے لیے اسے ڈر محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں نیچے کر لی تھی۔ سرمد اس کے سامنے آ کر رک گیا اور سنجیدگی سے بولا، بتائیں کہاں مسئلہ ہے؟ رابل نے آہستہ سے نظر اٹھائی تھی اور پہلی بار دونوں کی نظریں ملی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، مگر اس پل میں سب کچھ تھم گیا تھا۔ ہوا جیسے رک گئی تھی۔ کمرے کی روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی اور وہ ہنی براؤن آنکھیں شفاف شیشے کی طرح چمک اٹھی تھیں۔ سرمد کی آنکھیں اس سے ٹکرائیں۔ ایک لمحہ، عام سا لمحہ، مگر وہ نظر غیر معمولی تھی۔ وہ آنکھیں بغیر الفاظ کے بول رہی تھی، جیسے کوئی راز ان کی گہرائی میں چھپا ہو۔ اس کے قدم جم گئے تھے۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس نے کیا پوچھا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی یا خاموش ہی اس کی زبان تھی، اسے کچھ معلوم نہ رہا۔ اس کی ساری توجہ صرف ان آنکھوں پر تھی۔ ارد گرد سب کچھ جاری تھا، آوازیں بھی، مگر سرمد کے لیے وہ لمحہ ساکن ہو چکا تھا۔ سر، سرمد جیسے کسی اور دنیا میں کھو گیا تھا، مگر سائم کی آواز نے اسے واپس کھینچ لی۔ وہ چونک کر نظریں پھیر گیا۔ رابل نے بھی نظریں جھکا لی تھی، مگر اس کے چہرے پر سوال اب بھی موجود تھا۔ سرمد کو اچانک ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا محسوس کر رہا۔ وہ خاموشی سے سائم کی طرف مڑا اور حکم دیا تھا، تو میرے آنے تک انہیں کنونس کر دو، ورنہ… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مڑ گیا تھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم آہستہ تھے مگر دل بے قابو۔ وہ سیدھا اپنے پرسنل میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر جا کر دروازہ بند کیا تو جیسے وہ دنیا سے کٹ گیا ہو۔ وہ آہستہ سے صوفے پر بیٹھا، ٹائی ڈھیلی کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ رابل کی آنکھیں، اس کی زندگی میں بے شمار چہرے دیکھے، مگر یہ نظر جیسے دل کی دیوار پر نقش ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ سب کچھ رک گیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت تھم جائے، خاموشی میں اس نظر کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کو قید کرنا اس کے اختیار میں کہاں تھا۔ شاید اس لمحے کو قید نہیں کرنا تھا، وہ خود اس میں قید ہو جانا چاہتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کی شدت کو قابو میں لا رہا ہو، پھر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جیسے کسی نظر کے لمس کو محسوس کر رہا ہو۔ ہزاروں چہروں میں وہ تھا، بس ایک چہرہ دکھ گیا۔ نظر نے جب چھوا اسے تو دل وہیں پر رک گیا۔ عجیب سی ویرانی تھی، عجیب ایک سناٹا۔ یہ نہ لفظ تھے نہ کوئی صدا، بس ایک لمحہ ٹھہر گیا۔ سوال آنکھوں میں تھے مگر جواب آنکھوں سے مل گیا۔ وہ آنکھیں تھیں شہد جیسی کہ جیسے خواب پگھل گیا، سچائی کا عکس لیے خاموش، گمسم سی وہ نظر،
وہ آنکھ کیا اٹھی کہ بس جہاں تھا میں وہیں تھم گیا۔ میں دیکھتا رہ گیا وہ پل، مگر پھسل گیا۔ دل بے قرار ہو جاتا، جو لمحہ قید ہو جاتا۔ ایک پل صدی سا بن گیا، ہر جذبہ جیسے بدل گیا۔ نہ نیند آئی، نہ خواب بنے، نہ دن چلا، نہ شب گزری۔ کوئی صدا نہ دی اس نے، مگر سکوت بھی کچھ کہہ گیا۔ وہ لمحہ ٹوٹا نہیں، وقت جیسے تھم گیا۔ جذبات تھے کہ جلتے رہے، اور دل دھواں سا بن گیا۔ کچھ اور تھا، کچھ اور ہوا، سب کچھ جیسے بدل گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا، خود کو نارمل کرتا ہوا دوبارہ آفس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ آفس میں آتے ہی وہ اپنی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ تو کیا طے ہوا سائم؟ اس بار اس نے نظر اٹھا کر دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ ریبل کی آنکھوں میں نہیں دیکھے۔ سر، وہ لائف ٹائم کے لیے نہیں مان رہی، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی کام ہوگا آفس میں کریں گی، گھر نہیں۔ سائم نے جواب دیا۔ 5 منٹ ہیں، ان کو کہو کہ یہی ریکوائرمنٹس رہیں گی اور انہیں ہر حال میں پوری کرنی ہوں گی، نہیں تو تم اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ سائم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ آگے بڑھی۔ میرا معاملہ، آپ مجھ سے بات کریں، انہیں کیوں جاب سے نکال رہے ہیں؟ وہ سرمد کی ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر سنجیدگی سے بولی۔ سرمد نے گہری سانس لی۔ ایک تو میں لائف ٹائم کے لیے نہیں مانوں گی، اور دوسرا جو بھی کام ہوگا ادھر ہی کروں گی۔ جو ریکوائرمنٹس لکھ دی گئی ہیں انہی پر عمل ہوگا، اور آپ اس پر سائن کریں گی، نہیں تو آپ اس کمپنی سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ وہ موبائل دیکھتے مصروف لہجے میں بولا۔ رابل نے گہری سانس لی، پھر اس نے پرسکون مگر پراعتماد لہجے میں کہا، آپ کی کمپنی کو میری ضرورت ہے۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر آپ کو میری بات نہیں ماننی تو میں اس آفس کے لیے بھی کام نہیں کروں گی۔ اگر میں کچھ چیزوں کے لیے راضی ہو رہی ہوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ میری کچھ شرائط مانیں۔ سرمد کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے موبائل اسکرین پر رک گئی تھی۔ مطلب آپ ادھر ہی رہنا چاہتی ہیں؟ وہ دھیرے سے بولا۔ آج آپ کو گھر نہیں جانا؟ سائم، جو اب تک خاموش کھڑا تھا، جیسے اچانک بیدار ہوا۔ اس نے ایک نظر رابل پر ڈالی اور سرمد کی طرف مڑا تھا۔ سر، آپ 1 منٹ دیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، مان جائیں گی۔ سائم رابل کو کمرے کے ایک طرف لے گیا جہاں بڑی سی شیشے کی کھڑکی تھی۔ دیکھیں میم، ہم نے جو ریکوائرمنٹس رکھی ہیں وہ ماننے کے قابل ہیں۔ آپ کو لائف ٹائم اس لیے رکھا جا رہا ہے کیونکہ آپ میں قابلیت ہے، آپ کے ہنر میں مزید بہتری آئے گی۔ جہاں کہیں آپ کو کمی لگے گی، آپ سیکھتی جائیں گی، اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اور دوسری بات، گھر جا کر کام کرنے میں، آفس میں سر کو اور بہت سے کام ہوتے ہیں، اور جو پینٹنگز ہم نے آپ سے بنوانی ہیں وہ انٹرنیشنل کلائنٹس اور بڑے لوگوں کے لیے ہوں گی، اور ان کے کام میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ یہاں رہ کر کام کریں گی تو ڈسٹربنس ہوگی، اسی لیے سر چاہتے ہیں کہ آپ اکیلی جہاں ہوں وہاں سکون سے کام کریں، تاکہ نہ آپ کو مسئلہ ہو، نہ ہمارے کلائنٹس کو کوئی شکایت۔ سائم نے اسے تفصیلی سمجھا دیا تھا۔ رابل کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے سائم کی باتیں درست لگنے لگی تھیں، مگر دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میم، مان جائیں، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ آپ کے انکار سے میری جاب تو ویسے بھی چلی جائے گی، مگر آپ کی قابلیت اور ہنر کو سراہنے کا موقع بھی ضائع ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ لڑکیاں مرتی ہیں اس آرٹ ہاؤس میں کام کرنے کے لیے، صرف سرمد سر کی ایک جھلک دیکھنے اور ان کے پاس رہنے کے لیے۔ ہر سال ہزاروں لڑکیاں آتی ہیں، مگر چند کو ہی موقع ملتا ہے۔ اگر اس بار قسمت آپ پر مہربان ہے تو کیوں اسے ضائع کر رہی ہیں؟ سائم کی باتوں پر رابل کو جیسے اس پر ترس آ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے مزید اس کمپنی اور سرمد سر کی تعریف میں کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے بتاؤ کہاں سائن کرنے؟ اور ایک بات، وہ سائم کی طرف پلٹ کر سنجیدگی سے بولی، میں سائن کر دوں گی، لیکن میری بھی ایک کنڈیشن ہے۔ آپ کی ہر جائز شرط کا خیال رکھا جائے گا۔ پہلے آپ سائن کر دیں، پھر شرط بھی بتا دیں۔ شیشے کی کھڑکی سے ہٹ کر رابل دوبارہ سرمد کی ٹیبل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کی کنڈیشنز ماننے کو تیار ہوں، مگر اس کے بدلے میں آپ کو بھی میری کچھ شرائط ماننی ہوں گی۔ سرمد نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ کانٹریکٹ پیپر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، آپ سائن کریں اور اپنی شرط بتائیں۔ آپ میری شناخت سب کے سامنے نہیں لائیں گے، چاہے انٹرنیشنل لیول پر میں پینٹنگ کروں یا پھر نیشنل لیول پر۔ آپ کبھی بھی مجھے مجبور نہیں کریں گے اور نہ ہی میری شناخت ظاہر کریں گے۔ بس، اس نے ٹیب کی اسکرین دیکھتے کہا، اور میں ہفتے میں 2 چھٹیاں کروں گی، اور یہ چھٹیاں کسی بھی دن ہوں گی۔ میرا چھٹی کا دن فکس نہیں ہوگا۔ ہاں، سنڈے کی چھٹی فکس کر لیتی ہوں، باقی چھٹی جب بھی کروں گی آپ کو انفارم کر دوں گی۔ اوکے۔ اس نے بغیر بحث کیے اس کی شرط مان لی تھی۔ اب آپ سائن کریں، آپ ہماری کنڈیشنز مانیں، ہم آپ کی۔ سرمد کے کہتے ہی رابل نے پیپر اپنی طرف کھینچا اور سائن کر دی۔ اور کب سے میری جوائننگ ہے؟ اس نے پیپر واپس دیتے پوچھا۔ کل سے۔ کل شام 6 بجے سے 8 بجے تک آپ صرف 2 گھنٹے آیا کریں گی، اور جب لگے گا کہ وقت بڑھانا چاہیے تو آپ کی ٹائمنگ بڑھا دی جائے گی۔ کبھی کبھی آپ کام کے سلسلے میں لیٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ بنا کر کل آئیں۔ سرمد نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ وہ ساری باتیں ٹیب دیکھتے ہوئے کر رہا تھا، جیسے خود کو کسی نظر سے بچا رہا۔ اوکے، اب میں جاؤں؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جی، آپ جا سکتی ہیں، اور یاد رکھیے گا ٹو بی آن ٹائم۔ اوکے، وہ یہ کہہ کر جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ آفس سے آنے کے بعد بیگ صوفے کے پاس رکھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔
जिस्म पर थकन यूं चिमटी थी जैसे बरसों की थकावट हो। कमरे में दाखिल होते ही उसने पर्दे गिरा दिए, बेड पर नींद दराज हो गई। शाम होने में 1 घंटा बाकी था जब उसकी आंख अचानक खुली थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो जल्दी से बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आई थी। उसने लाउंज में बीजान को पाया तो कदम खुद ब खुद बाहर की जाने बढ़ गए थे। लगता है आज सारी नींद पूरी कर लेनी थी। ऑफिस से आने के बाद तुम ऐसी सोई कि अभी तक उठी हो। बीजान बाहर लॉन में बैठकर हल्के फुल्के स्नैक्स में बिस्किट और नट्स खा रही थी। उन्होंने राबेल को आते देखा तो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली थी, क्या करूं बीजान, 2 दिन के सफर ने काफी थका दिया, इसीलिए इतना सोना तो बनता है। वो बीजान की प्लेट से बिस्किट उठाते हुए थकन से चूर लहजे में बोली थी। और बताओ फिर कैसा रहा आज का दिन। बीजान ने प्लेट उसकी जाने सरकाते हुए सवाल किया। दिन का ना पूछें, ये पूछें कि कैसा रहा वो सरमद। सरमद का चेहरा याद आते ही उसने बेख्तियार कहा, अच्छा चलो ये बता दो कि वो कैसा रहा। अल्लाह अल्लाह बीजान, वो तो ऐसे हैं जैसे सारी दुनिया उनकी मर्जी से चलेगी। जो कुछ उन्होंने कह दिया बस वही होना चाहिए। बाकी किसी की राय उनकी नज़र में तो मायने ही नहीं रखती। अब मुझे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में था क्या। वो दिलचस्पी से सारी बात बताने लगी। क्या था उसमें। बीजान की दिलचस्पी बढ़ गई थी। मैं उनके लिए लाइफ टाइम काम करूंगी और वो भी उनकी पर्सनल आर्टिस्ट बनकर। एक लम्हा तौक़ुफ़ के बाद वो फिर बोली थी, मैंने तो इनकार कर दिया। अच्छा तुम इनकार कर आई हो। बीजान ने हैरत से उसे देखा। मैंने क्या कहा था बीजान, वो अपनी मर्जी चलाने के आदी लगते हैं, भला इनकार करने देते मुझे। मैं तो मान ही नहीं रही थी, फिर जैसे तैसे करके उन्होंने मुझसे साइन करवा ही लिए। मैंने भी अपनी शर्तें बता दी, फिर ही साइन किया। उसने मुंह के जाविये बिगाड़ कर कहा, तुमने क्या शर्त रखी। बीजान मुतजस्सिस होकर बोली, मैंने बस इतना कहा कि हफ्ते में 2 छुट्टियां करूंगी और दूसरा ये कि मेरी पहचान सबके सामने कभी ना आए। मैं जो भी पेंटिंग बनाऊंगी मेरा नाम इस्तेमाल कर लें लेकिन मेरा चेहरा नहीं। तो अगर चेहरा सबके सामने आ भी जाए तो क्या है। नहीं बीजान, मैं नहीं चाहती, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। और जब मुझे लगेगा कि मुझे सामने आ जाना चाहिए फिर आऊँगी। और वैसे भी मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि मेरी पेंटिंग्स ही सबको पसंद आए। वो अपनी काबिलियत को कमतर समझते हुए बोली, तुम बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी और वैसे भी तुम अपनी काबिलियत को इतना कमतर क्यों समझती हो। खुदा ने किसी किसी के हाथ में ऐसा हुनर रखा होता है। बीजान को ये बात पसंद ना आई थी। बीजान, आप तो कहती थी कि सबके हाथ में हुनर होता है। उसने सोचते हुए पूछा। हाँ, मैं अभी भी यही कहती हूँ कि हुनर सबके हाथ में होता है। हर इंसान किसी न किसी महारत में काबिल होता है। मैं तो तुम्हारे इस मुसव्वरी वाले हुनर की बात कर रही हूँ कि हर कोई इतनी अच्छी मुसव्वरी नहीं कर पाता। अब अगर अल्लाह ने तुम्हें ये काबिलियत दी है तो इसे निखारो, इसमें महारत हासिल करो। अच्छा मेरी अफसाना निगार रुबाब ज़हरा, राबेल ने शरारत से कहा, अब तुम अपने आप को ही देख लो। तुमने डिग्री कौन सी ली और महारत किस चीज़ में है। आजकल डिग्री सबके पास होती है लेकिन हुनर की पहचान सबको नहीं होती। लोगों को लगता है कि डिग्री ले लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। इसी चक्कर में वो अपने हुनर को पहचान ही नहीं पाते और अगर डिग्री के साथ किसी ख़ास काम में हुनर भी आ जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी संवार लेता है। अब अगर कल को डिग्री की बुनियाद पर नौकरी ना मिली तो। राबेल ने बिस्किट की प्लेट वापस मेज़ पर रखते बीजान को देखा। तो कभी सोचा है कि नौकरी ना मिलने पर सारी ज़िंदगी दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, क्योंकि डिग्री के चक्कर में बहुत सारे लोग हुनर सीखने को अहम नहीं समझते। बीजान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने इंजीनियरिंग की लेकिन मेरा इस फील्ड में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं बना। फिर मैंने अपने शौक अपने हुनर पर काम किया और आज इसी में महारत हासिल है। उसने गहरा सांस लिया था। बीजान, अगर मैं भी इंजीनियरिंग के सहारे रहती तो आज कहाँ होती, बगैर हुनर के। बिल्कुल, इसीलिए डिग्री लेनी चाहिए, पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए लेकिन हुनर भी सीखना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो एक अच्छी फील्ड में महारत होनी चाहिए, ताकि अगर डिग्री की बुनियाद पर नौकरी ना मिले तो इंसान अपने हुनर से नाम बना सके। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ कि तुम अपने इस मुसव्वरी के हुनर में नाम बनाओ, अपनी ज़िंदगी संवारो। बातों बातों में राबेल को अचानक याद आया कि उसने संजीदगी से कहा, बीजान, एक बात भी याद आई है। क्या। मुझे उनके घर जाकर भी काम करना है, वो भी शाम को 6 से 8 बजे तक। उन्होंने हैरानी से राबेल को देखा। टाइम का तो मसला नहीं, ड्राइवर छोड़ आएगा और ले भी आएगा, लेकिन घर पर क्यों। क्योंकि सरमद का मानना है कि मेरी पेंटिंग्स वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सेल करेंगे, इसीलिए गलती की गुंजाइश नहीं। ऑफिस में डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं अकेली सुकून से काम करूं। और वैसे भी उन्हें हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। अच्छा, तुम फिर ध्यान और एहतियात से काम करना, ये ना हो कि आए दिन कोई ना कोई काम बिगाड़ कर आ जाओ। अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ बीजान के इतने बड़े बिजनेसमैन के घर जाकर काम खराब करके आऊँ, उसने मसनूई गुस्से से कहा। उन्होंने मेज से स्नैक्स की ट्रे उठा ली और बोली थी, आओ अंदर चलते हैं, मगरिब की अजान का भी वक्त होने वाला है, वजू कर लेते हैं। जी चलें बीजान। सूरज मुकम्मल तौर पर गरूब हो चुका था। आसमान का
आसमान का नारंगी रंग अब गहरे नीले और स्याह में बदल चुका था। लॉन में लगे फूलों की खुशबू हर तरफ फैल गई थी। वो शाम का खाना खाने के बाद अपनी आर्ट कंसल्टेंसी के काम में मसरूफ हो गया। उसके जहन में मीटिंग्स के कुछ पॉइंट्स गर्दिश कर रहे थे। इसी दौरान उसने फ़ोन निकाला और साइम को कॉल करके मुख्तसर लहजे में कहा, साइम, कल आर्ट कंसल्टेंट वाले क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग का शेड्यूल भेजो। 10 बजे से पहले जितने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग अरेंज हो सकती है वो रखो और अभी मुझे बताओ। साइम को कॉल करने के बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, जहाँ बड़ी स्क्रीन पर वीडियो कॉल चल रही थी। स्क्रीन की दूसरी जानिब 2 इंटरनेशनल क्लाइंट्स मौजूद थे। सरमद को देखकर उन्होंने अपने पॉइंट्स पेश किए। आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी मगर उसका ध्यान कहीं और था। अचानक उसकी आंखों के सामने राबिल की आंखें उभर आई थीं, खामोश, गहरी और सवाल करती हुई। उसने कोशिश की कि इस ख्याल को झटक दे मगर नाकाम रहा था। क्लाइंट्स की बातें सुनाई दे रही थी मगर जहन उन्हें कबूल करने से इनकारी था। सरमद का ध्यान मीटिंग में ना पाकर एक क्लाइंट ने आवाज़ दी, मिस्टर सरमद, मिस्टर सरमद, आर यू ओके? वो चौंक कर सीधा हुआ, एक लम्हा स्क्रीन को देखा, फिर बोला, आज की मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं, कल दोबारा बात करेंगे। कॉल ख़त्म हो गई। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 8 बज रहे थे। अचानक ही उसके दिल में बेचैनी उतरी थी। इस बेचैनी को कम करने के लिए वो बाहर खुली फिजा में चला गया। ड्राइवर को गाड़ी निकालने का इशारा किया। अगले ही लम्हे वो गाड़ी में बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता शहर के शोर से निकल गई। सड़कों की रौनक पीछे रह गई थी। उसने मोबाइल निकाला और बेदिली से न्यूज़ फीड्स देखने लगा था, मगर सब कुछ बेमायनी लग रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी बनी गाला में उसके प्राइवेट फार्म हाउस पर रुक गई थी। गेट खुलते ही एक पुरसकून सन्नाटा उसका इस्तकबाल करने लगा। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। लाउंज से गुजरते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गया था और खुली फिजा में बैठ गया। नीले आसमान के नीचे पहाड़ों के दामन में बैठा वो अकेला, खामोश और उलझा हुआ मर्द लग रहा था, जैसे दुनिया ने सब कुछ दिया हो सिवाय सुकून के। 2 घंटे वहां गुजारने के बाद वो वापस घर के लिए रवाना हो गया। गाड़ी अब सुनसान सड़क पर चल रही थी। पिछली सीट पर वो मुकम्मल खामोश था। घर पहुंचकर वो अंदर आया और खान बाबा को आवाज़ दी थी, खान बाबा, मेरे लिए गर्म दूध कमरे में ले आए। वो अपने कमरे में आ गया। कमरा नीम तारीक था। वो बेड पर बैठा जूते उतार कर एक तरफ रखे, फिर नाइट ड्रेस लेकर फ्रेश होने चला गया। वापस आकर वो बेड से टेक लगाकर किताब पढ़ने लगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला था। सर, आपका दूध, खान बाबा ने गिलास रखते कहा। और कुछ चाहिए? नहीं, आप जा सकते हैं। खान बाबा चले गए। उसने दूध आहिस्ता आहिस्ता पिया, फिर गिलास और किताब साइड पर रख दी थी। रिमोट से लाइट बंद की और लेट कर आंखें बंद कर ली। एकदम ही हर तरफ खामोशी छा गई थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली एपिसोड की अपडेट भी आपको मिल जाए। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।